بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبا، میری صبو، علی نے گیٹ پار کرتے ہی اسے سمیٹ لیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہ پیار سے ٹھوڑی چھو کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں۔ کیا ٹھیک ٹھاک شرما گئی تھی؟ اکیلا گھر، ساس نہ نند، زندگی گل و گلزار تھی۔ اس کی آنکھیں علی کو دنیا کی حسین ترین آنکھیں لگا کرتیں۔ ہمارا تو دل بھی نہیں لگا، ہاف لیو لے کے نکل لیے۔ وہ بیڈ پر پھسل کر گرا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ گیلا سا۔ ایک دم وہ اٹھ بیٹھا۔ نیچے صبح والا گیلا تولیہ تھا، بال خشک کیے اور یہیں پھینک کر چلا گیا تھا۔ یہ اٹھایا نہیں تھا۔ ہلکا سا پوچھ کر تولیے کو باہر دھوپ میں ڈالنے چلا گیا۔ واپسی پر نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی۔ کنگھا، پرفیومز، نیل کٹر ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے، اور صبح جب رومال کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا وہ بھی وہیں پڑا تھا، صوفے کے نیچے۔ صبا اس کا موبائل اٹھا کر پکچرز دیکھنے میں مصروف تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اس کا ہاتھ پڑا تھا، وہاں بھی دھول جمی ہوئی تھی، اور سلیپر واش رومز کے سامنے پڑے الٹے سیدھے تھے۔ یہ والی پک ایک دم نائس ہے۔ کون سی والی؟ ہاں، یہ احمد نے بنائی ہے، کہتا ہے شادی کے بعد روپ چڑھ گیا ہے مجھ پر۔ بھلا روپ لڑکیوں پہ آتا ہے کہ لڑکوں پر؟ یہ حال ہے میرے کولیگز کا۔ وہ تھوڑا بہت جو نظر آتا گیا سمیٹ چکا تھا۔ کمرے کو ٹھیک ٹھاک ڈسٹنگ کی ضرورت تھی۔ شادی کو تیسرا مہینہ تھا۔ وہ بہت خوش باش انسان تھا اور بلا کا نفیس اور صاف ستھرا بندہ بھی، پر محبت نے اسے کچھ بھی یاد نہ رہنے دیا تھا سوائے صبا کے۔ ایک کپ چائے بنا دو یار، بہت تھک گیا ہوں۔ اچھا، ایک منٹ، ابھی لائی۔ صبا نے اپنی بھی بہت ساری تصویریں بنا ڈالی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھ بھی رہا تھا اور ڈیلیٹ بھی کرتا جا رہا تھا۔ کوئی اور صبا کو دیکھے بھی نہیں، صرف وہی دیکھ سکتا تھا۔ یار دوستوں کو یہ جو عادت ہے نا، ایک دوسرے کے موبائلز میں تانکا جھانکی کی، اب بندہ اتنی پیاری پکچرز اپنے پاس سیو بھی نہیں رکھ سکتا۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر کچن میں چلا آیا۔ دوپہر کے 11:30 بج رہے تھے۔ سورج کی روشنی سارے کچن میں پھیل چکی تھی۔ یہ کچن پاپا نے خاص طور پر سورج کی روشنی کے حساب سے بنوایا تھا کہ اس طرح جراثیم افزائش نہیں پاتے۔ وہ خود بھی سورج کی سائڈ والی کھڑکیاں کھول دیا کرتا تھا۔ کھڑکی کے نیچے بہت سارے موسمی سبزیوں کی کیاریاں تھیں۔ ہرا دھنیا، ہری مرچیں ڈال کر جو آملیٹ بنتا تھا اسے بہت پسند تھا۔ ماما پاپا کے جانے کے بعد رحمت بوا نے یہ کام سنبھال لیا تھا۔ کیاریوں میں سبزیاں اگانا، گوڈی کرنا، چھوٹے سے لان کی کانٹ چھانٹ اور صفائی ستھرائی کا کھانا۔ رحمت بوا اس عمر میں بھی بے حد پھرتیلی تھیں۔ پھر اسے محبت ہوئی اور چٹ پگنی پٹ بیاہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ صبا کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ سمر اس کے دوست کی شادی میں ہی اسے صبا ملی، اور اس کی آنکھوں کے سمندر میں ڈوب کر وہ ابھر نہیں سکا، نہ ابھرنا چاہتا تھا۔ رحمت بوا اپنے بھانجے کے پاس چلی گئی تھیں، کیونکہ اب علی کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں، خاص کر اپنے بھانجے مستقیم کو بہت یاد کرتی تھیں۔ لاؤنج کی میز پر نوڈلز کا پیالہ اوندھا پڑا تھا۔ صبا نوڈلز بہت شوق سے کھاتی تھی، اور یہ شوق اب میز پر لڑکا پڑا تھا۔ چائے نہیں بنی ابھی تک، بس یہ لیں۔ سنک میں بھرا صابن کا پانی صاف بتا رہا تھا کہ پہلے برتن دھوئے گئے ہیں، پھر چائے بنائی گئی ہے۔ ہارڈ پارٹ سے دسترخوان باہر جھانک رہا تھا، اور فرش پر پانی کے چھینٹے۔ چائے پی کر کپ سنک میں پہنچا کر وہ صبا کے ساتھ کاموں میں لگ گیا۔ چلو صبا، مل کے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ پہلے تم یہ سنک خالی کرو، ہری اپ۔ صبا نے سنی انسنی کر دی۔ علی نے وائپر پکڑ لیا تھا، پھر لاؤنج، بیڈ روم، اور آخر میں لان۔ اس کے محبوب لان کی باری آئی تھی۔ گیٹ تک فرش دھو کر جب پائپ سمیٹا تو صبا بھی تھک کر چور ہو چکی تھی۔ گرد کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ علی کے سر میں املی کے 4-5 پتے اٹکے ہوئے تھے، جنہیں صبا نے مسکراتے ہوئے نکال دیا۔ بھوک لگ رہی ہے نا؟ تم جلدی سے میرے کپڑے نکال دو، میں نہا کر بروسٹ لے آتا ہوں۔ استری کرنا پڑیں گے۔ ایسا کرتی ہوں، میں کپڑے پریس کرتی ہوں، تم جلدی سے نہا لو۔ اوکے، جلدی کرو پھر۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ علی کے پاس بیٹھ کر اسے دوستوں اور اپنے کالج کے قصے سنائے، اور وہ آتے میں ہی خود بھی کام میں لگ گیا اور اسے بھی تھکا مارا۔ ویسے اس بندے کو ہر کام کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اسے دیکھا فوراً رشتہ بھیج دیا، اور منظوری کے فوراً بعد شادی کر کے لے بھی آیا ہے۔ گھریلو کام کاج کے حوالے سے وہ ٹھیک ٹھاک سست واقع ہوئی تھی، البتہ اپنا خیال اسے اکثر و بیشتر آ جایا کرتا تھا۔ سورج کی کرنیں ہوں یا پھر چاند کی روشنی لوٹاتی رومانٹک رات، صفائی ستھرائی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ گھر میں تو امی پاپا اور بڑی بہنوں کی موجودگی میں وہ اپنی اس خصوصیت سے واقف بھی نہ تھی، مگر اب خود ادراک ہو رہا تھا۔
گھر کا کام بڑے سلیقے سے ہو جاتا، ایسے علی کرتا تھا، ایسا شریک سفر ملنے پر وہ پھولی نہ سماتی، وہ کام والی رکھنا نہیں چاہتا تھا، کوئی تیسرا اسے منظور نہ تھا، خوب دل سے تیار ہو کر وہ وہیں بستر پر ڈھیر ہو جاتی، وقت بے وقت سونا اور بیٹھے بیٹھے سو جانا بے ضرر معصوم عادت آج بھی ویسی کی ویسی تھی، اور پھر جب علی جیسا پیار کرنے والا شوہر ہو پھر تو ہونٹوں سے ہنسی اور آنکھوں سے نیند کیوں کر جدا ہوتی بھلا۔ اب بھی جی بھر کر سونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو علی کو اپنے سر پر کھڑے پایا۔ یہ کھانا ذرا نکال دو، تندوری چرگا اور گرما گرم نان۔ ایک دم سے اس نے علی کا سہارا لینا چاہا اور ایک انداز دل ربائی سے نیچے اترنے لگی۔ دیکھ کے اترو ابھی گر جاتا۔ ہائیں یہ انہیں کیا ہوا؟ دل نے ایک مس تو کی مگر صبا نے دل کو سہارا دے لیا، اس کے بدلے ہوئے موڈ کو تھکاوٹ کا نام دے کر چل دی۔ ساری پلیٹوں پہ تیل کی چکناہٹ اور کوئی بھی پلیٹ صاف نہیں تھی۔ چولہے پر مارے باندھے بنائے گئے صبح کے پراٹھوں سے گرا آٹا اور چائے کے داغ، اف اب کیا کرے؟ جلدی سے نل کھول کر وہ سستی سے پلیٹ دھونے لگی۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی اسے کہ بیڈ روم سے علی کی کرخت آواز سنائی دی تھی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تم آ رہی ہو یا نہیں؟ علی کی محبت سے لبریز آواز میں تلخی۔ وہ اتنا کرخت کیوں ہو گیا ہے آج؟ آفس پرابلم یقیناً۔ وہ بیڈ روم میں جب داخل ہوئی ایک اور حقیقت اس پر آشکار ہوئی کہ علی کھانا کھا کر لیٹ چکا تھا۔ آج وہ بہت پریشان بھی ہو گیا تھا، زندگی اس ڈگر کیسے گزر سکتی تھی بھلا؟ روزانہ تھک ہار کر اور دھول مٹی سے اٹا گھر منتظر ہو، روز وہ صفائی ستھرائی کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتا تھا۔ ادھر صبا اپنے ایئر رنگز اور چوڑیاں اتار کر دراز میں رکھتی جا رہی تھی کہ محبت کا زمانہ رخصت ہوا اور خزانوں کے شادی شدہ موسم ڈیرا ڈالنے آ گئے ہیں۔ سادہ سا چہرہ لیے اداسی کی کیفیت میں آدھا ادھورا کھانا کھا کر کچن میں چلی آئی۔ یہاں بے ترتیبی اس کی راہ دیکھ رہی تھی، کہاں سے شروع کرے؟ جب شروع کیا تو رات 10:30 بجے وہ فارغ ہو کر بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئی۔ آج بہت سارے درد بھرے اشعار یاد آنے لگے تھے۔ شیشے کی کھڑکی کے پار آج پت جھڑ کا موسم شروع ہونے لگا تھا۔ کمرہ مکمل تاریکی اور خاموشی میں ڈوب چکا تھا اور پتہ نہیں کب اس نے الٹے سیدھے خواب دیکھنا شروع کیے۔ جب وہ علی کو ناشتہ دے کر پودوں کو دیکھنے میں مگن تھی کہ وہ جلدی سے بال سمیٹ کر گیٹ تک بیل ہوئی اور وہ جلدی سے بال سمیٹ کر گیٹ تک آئی۔ مرجھائی ہوئی گھاس کے اندر اس کے پاؤں نے گیٹ کی دوسری طرف کالے پاؤں دیکھے تھے۔ یہ شہلا تھی اس کی کزن، دونوں کی دوستی عروج پر سدا رہتی جو اس کی شادی نہ ہو جاتی۔ خیالوں کا ہجوم تھا، اس بھیڑ سے نکلنا مشکل تھا۔ وہ چھوٹا گیٹ کھولنے لگی۔ اتنی دیر کر دی یار، کیا ہو گیا تھا؟ میں تو کھڑے کھڑے سوکھ گئی۔ شہلا بہت ہنسنے والی معصوم سی لڑکی تھی، بہت ہی ذہین اور محبت کرنے والی۔ ارے یہ کیا حال کر لیا ہے اپنا؟ وہ کہے بغیر رہ نہ سکی۔ میرڈ ہو گئی ہوں یار، کیا کروں میں؟ دیوار پر اس کی اور علی کی تصویر بہت ہنستی کھلکھلاتی ہوئی تھی اور اب ہنسی اس کے لبوں سے بھی جدا ہونے کو تھی۔ تصویر واقعی بہت پیاری تھی۔ اچھا اب بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ شیلا صوفے میں دھنسنے کی کوشش میں ایک بار پھر گیلے تولیے پر بیٹھ چکی تھی اور وہاں مٹی کا احساس بھی ہوا تھا۔ تولیہ ہٹا کر وہ بیٹھ چکی تھی مگر وہ سکون نہ محسوس کر سکی جس کی چاہ میں وہ بیٹھی تھی۔ گرم چائے کا کپ لبوں سے لگاتے وہ اسے بتانے لگی کہ کیسے آج وہ اس کی طرف آ نکلی۔ صبا ٹھنڈے پاؤں ہاتھ سمیت اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے باہر نکالتی رہی۔ سارا دن علی بھائی کے پاس ہی بیٹھی رہتی ہو تم؟ شہلا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر بولی۔ کہاں بھائی، وہ آتے ہی دیر سے ہیں۔ وہ خود کو ہی بہت اداس لگتی تھی۔ تم میرے کمرے میں چلو، اچھی سی مووی دیکھیں گے پرانے دنوں کی طرح۔ پہلے مل کر گھر صاف ستھرا نہ کر لیں؟ علی بھائی کو اچھا نہیں لگے گا۔ تم گیسٹ ہو بھائی میری، اچھا نہیں لگتا؟ ارے چھوڑو اور چلو آؤ۔ شہلا کام کاج میں بہت نفاست پسند اور پھرتیلی تھی۔ تھوڑے سے ٹائم میں اس نے سارا گھر چمکا دیا تھا۔ فریج میں دودھ دلاری کے باؤل اور گرین گارلک رائس بنائے رکھے تھے۔ ان دونوں نے چکن قورمہ اور تازہ روٹیاں بنائی تھیں۔ صاف ستھری چمکتی ہوئی میز پر صاف پلیٹس لگا دی تھیں۔ کھانا اور گرم روٹی نے علی کو سرشار کر دیا تھا۔ سانولی سلونی شہلا اور صبا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ گرم چائے کے 3 کپ صبا نے بنائے اور علی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جہاں اسے خوشگوار موڈ کا سگنل ملا تو وہ ذرا سی ناراض ہو کر اس کے منانے کا انتظار کرنے لگی کہ آ کر وہی اسے منائے اور اپنے برے رویے کی معافی طلب کرے۔ شہلا بڑے اچھے موڈ میں اسے اپنی دلچسپیاں اور پروجیکٹس کے بارے میں بتا رہی تھی اور ساتھ ساتھ صبا کی باتیں بھی۔ ان کا مزاج شوخیاں شرارتیں، آج علی بہت خوش لگ رہا تھا اور وہ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔
کہیں پڑھا تھا کہ مرد کی محبت پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے بھی سارے محبت کے دعوے جھوٹے نکلے۔ شام سے ذرا پہلے کے وقت جب شہلا جانے لگی تو وعدہ کر کے گئی کہ کل امی کے ساتھ چکر لگائے گی۔ شہلا کے جانے کے بعد علی نے کہا تھا لڑکیوں کو ایسا ہی سگڑ اور گھردار ہونا چاہیے جیسی شہلا ہے۔ یہ ایک اور تانا تھا جو منانے کے نام پر مارا گیا تھا۔ جب امی آئیں تو انہیں صبا مرجھائی ہوئی لگی، کملائے ہوئے پھول جیسی، اور پھول سی بچی رونے لگی۔ شہلا نے اسے گھر کے کام کاج میں دلچسپی لینے اور پھرتی دکھانے کے طریقے سکھائے، اور پھر کام کروا کے دیکھتی گئی کہ سستی کہاں ہے، اور اگر ٹائم ٹیبل بنا کر کام کرے تو ہر کام سیدھا ہو جائے گا۔ رخسانہ کے بھی دل کو لگی تھیں شہلا کی ساری باتیں۔ شہلا اور صبا میں عمر کا فرق سال بھر کا ہی تو تھا، اور شہلا ایسی سمجھدار تھی، جانتی تھی اللہ کرے کہ اس بچی کے بھی نیک نصیب ہوں اور جلد ہی اپنے گھر کی ہو جائے۔ اور ان کی صبا بھی لگی بدھی روٹین اپنا لے۔ علی کی محبت کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی تھی، کھانا بنانا جانتی تھی، اور محنت کر کے اور ان کی رہنمائی میں اور سدھار آ سکتا تھا۔ روایتی ماؤں کے بجائے انہوں نے سمجھدار ماں کی طرح سوچا۔ ادھر شہلا صبا کو ٹائم ٹیبل سمجھا رہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور صبا عمل بھی کرتی۔ ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ صبا کی دنیا کے کسی بھی مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ اچھے اچھے کھانے بنا کر انہیں منا ڈالو۔ آخری بات پر وہ خود ہی ہنس پڑی، اور صبا کی امی بھی۔ صبا نے بھی پرسکون انداز میں خود کو بدلنا شروع کر دیا تھا، گو کہ یہ ایک مشکل ترین کام تھا، ناممکن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بھی شہلا کی طرح گھر کے کاموں کی روح کو سمجھنے لگی تھی۔ امی کو فون کر کے اپنی کارکردگی بتائی تو انہوں نے بتایا کہ شہلا کے لیے فہد بھائی نے انکار کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر ان کی رنگت گوری نہیں ہے، سرخ سفید لڑکیوں سے زیادہ سمجھدار۔ ہیرا صفت شہلا کو ٹھکرانا نادیہ پھوپھو جیسے لوگوں کا ہی کام ہو سکتا تھا۔ علی اور وہ بہت خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہے تھے۔ تم بہت اچھی ہو جانم، وہ تو جانم سے خانم بنے جا رہی تھی کہ شہلا نے اسے روک لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی تھا اور سلیقہ بھی۔ وہ خود کو شاباشی دیتی کچھ اور بھی سوچ رہی تھی۔ وہ آپ کے دوست ہیں نا؟ اگر بھائی ان کی امی کسی بہت ہی اچھی لڑکی کے تلاش میں ہے نا، تو آپ انہیں شہلا کا کیوں نہیں بتا دیتے؟ اس نے راہ دکھلائی۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، ایسی لڑکی کا ساتھ پا کر دعائیں دے گا ہمیں احمر۔ یہ بات بالکل سچی تھی۔ یہ شہلا ہی تھی جس نے اس کے گھر کے آنگن کو تاریک ہونے سے بچا لیا تھا، ورنہ تو وہ تلخ رویوں اور بدگمانیوں کے جنگل میں نہ جانے کب کی گم ہو چکی ہوتی۔